السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ اور اگر یقیناً اگر جتنے بھی زمین کے اندر درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر جتنے ہیں سب روشنائی بن جائے اور اس کے بعد 7 سمندر کی روشنائی اور اس میں شامل کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تمہیں پیدا کرنا اور تم کو اٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک نفس کے پیدا کرنے اور اٹھانے کی طرح سے ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 27 اور 28، یہ 2 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جو پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی کبریائی، اپنی جلالت اور اپنے اسماء حسنہ اور صفات کے ان کلمات کا ذکر کیا ہے جن کلمات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بشر کو نہیں ہے، اور اس کو شمار کرنا بہت دور کی بات ہے۔ اور دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ہم بیان کر دیں، وہ بیان نہیں کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 486، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو اٹھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو نماز میں ایک دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا کا ٹکڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، ہم آپ کے تعریف کو گن نہیں سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اگر چاہیں تب بھی آپ کی تعریف کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی جلالت کو اے اللہ بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، آپ بالکل اسی طرح سے ہیں، اور آپ کی صفات اور آپ کی تعریفات اور آپ کی جلالت اور آپ کی عظمت اے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی چاہے اللہ کی تعریف کر دینا تب بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت جب قائم ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مقام محمود ملے گا تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام کیا جائے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کریں گے کہ ایسا کبھی کسی نے بیان نہیں کیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی چاہے اللہ کی کمپلیٹ تعریف بیان کرنا، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، لکھنے والا قلم جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اس کے اندر جو سیاہی اور روشنائی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور جلالت اور کبریائی کے جو کلمات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر یوں ہو کہ زمین کے جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں، اور جو سمندر ہے وہ پوری کی پوری سیاہی اور روشنائی بن جائے، اور پھر اس کے بعد 7 سمندر کی روشنائی اس میں اور ملا لیا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات جو تعریف کے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ 7 سمندر ہو جائے، اس کا مطلب 7 سمندر نہیں، یاد رکھیے گا۔ آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں، کوئی گن سکتا ہے، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں سب کا قلم بنا لیا جائے، سب کو ایک جگہ رکھ دیا جائے۔ جتنے بھی سمندر ہے، پانی ہے، سب کی روشنائی بنا لیا جائے، اور اس کے علاوہ اور جس قدر چاہے آدمی اس کی روشنائی بنا لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کلمات کو لکھنا شروع کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا پر دلالت کرتے ہوں, وہ کلمات لکھتا چلا جائے گا, قلمیں ٹوٹتی چلی جائیں گی, سیاہی ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی بات کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. یہاں پر 7 سمندر سے مراد 7 سمندر نہیں, لوگ کہتے ہیں نا 7 سمندر, کہتے ہیں نا لوگ, آپ نے سنا ہوگا, لوگ کہتے ہیں 7 سمندر, اور ان کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں 7 سمندر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی روایت بھی ہے جس میں 7 سمندر کا ذکر ہے, لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی روایت کی نہ تصدیق کی جائے گی اور نہ تکذیب کی جائے گی. صحیح آیت میں یا صحیح حدیث میں کہیں پر بھی 7 سمندر کا ذکر نہیں ہے. یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ کہ چاہے جتنا بھی سمندر لے آؤ, کیونکہ اللہ کی کلمات اس کو بیان کرنا انسان کے بس کے نہیں ہے. اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو گن لینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح کی بات قرآن کریم سورہ کہف آیت نمبر 109 میں بیان فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا, دیکھیے, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے اور اس کے لیے میرے رب کی باتیں کمپلیٹ ہو, یہ ہو نہیں سکتا ہے. حتیٰ کہ سمندر کا پانی خود ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمپلیٹ نہیں ہونے والی ہے. لہذا اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر کوئی چاہے بھی تو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے بیان نہیں کر سکتا, اگر کوئی چاہے بھی تو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے بیان نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کی صفات بیان نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی عظمت بیان نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی کبریائی کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. انت کما اثنیت علی نفسک, تیری ذات پاک بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ تو نے خود بیان فرمایا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے اسٹیپ میں فرمایا اسی آیت میں ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. غالب ہے, ہر ایک چیز کے اوپر غالب ہے, پورے کائنات کو اس نے اپنے سامنے مقہور کر رکھا ہے, ہر ایک رب کے سامنے جھکا ہوا ہے. رب اگر کوئی فیصلہ فرما دے کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا, رب اگر کوئی حکم دے دے کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام حکم میں حکمت والا ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و دانائی پر مبنی ہے. یہ ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اپنی شان کو بیان کیا. اب جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت اور شان کو بیان فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا, ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, اور اللہ کے لیے تمہارا پیدا کرنا یعنی تم تمام کا انسان, یعنی یہاں پر وما خلقکم جو ہے, ما خلقکم میں جو کم ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے, اور جمع کا مراد یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کو سن لے, اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب مراد ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, ما خلقکم, اللہ کے لیے تم تمام کا پیدا کرنا, ما خلقکم ولا بعثکم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم تمام کا دوبارہ زندہ اٹھانا. بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک آدمی کو پیدا کرنا اور ایک آدمی کو اٹھانا. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دوبارہ پیدا کرے گا, ایک انسان مر جائے گا, زمین میں گڑ جائے گا, مٹی میں مل جائے گا, اس کے جسم بوسیدہ ہو جائیں گے, مٹی میں سڑ گل کر کے مل جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. اور صرف ایک انسان کی بات نہیں ہے, جب سے دنیا بنی ہے تب سے جتنے لوگ آئے ہیں قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کو پیدا کرنا, سب کو دوبارہ اٹھانا. تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے پورے کائنات کو پیدا کرنا اور پھر پورے کائنات کو اٹھانا, اللہ کے لیے ایک آدمی کو اٹھانے کی طرف سے. کیونکہ اللہ کا کام کیا ہے, اللہ کی صفت کیا ہے, اللہ کی شان کیا ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں اللہ نے کیا فرمایا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ صرف کہتا ہے کن, یعنی ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام انسانوں کو پیدا کرنا, پھر مارنا, پھر دوبارہ اٹھانا, یہ بالکل اسی طرح جیسے ایک انسان کو اٹھانا ہے. اللہ نے اسی چیز کو اسی آیت کریمہ کے اگلے اسٹیپ میں فرمایا. کیا فرمایا, ان اللہ سمیع, اللہ سننے والا ہے. سننے والا ہے کیا مطلب, تم تمام کی باتوں کو ایک بار سنتا ہے. اگر ایک آدمی ادھر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, ایک آدمی ادھر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اور آدمی دوسری جگہوں پر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, بیک وقت مانگ رہا ہے, تو اللہ بیک وقت سبھی کی باتوں کو سننے والا ہے. ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے.
جتنے بھی انسان ہیں سبھی کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جتنے بھی مخلوقات ہیں سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تمام کی تمام مخلوقات کی تعداد خربوں میں ہے جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے. سب کے اوپر کنٹینیو ایک ہی ٹائم میں اللہ کی نظر ہے، ہر ٹائم اللہ کی نظر ہے. اللہ سب کی بات کو بھی سنتا ہے، سب کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، سب کا احاطہ بھی کیا ہوا ہے، اور سبھی کو دیکھنا، اس کو سننا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، ان کو زندگی دینا، ان کو موت دینا، ان کو پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کیسا ہے؟ بالکل ایک آدمی کی طرح سے. جیسے ایک آدمی کو پیدا کرنا، ایک آدمی کو مارنا اور پھر ایک آدمی کو دوبارہ پیدا کرنا، ویسے ہی تم تمام کا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا، ان اللہ سمیع بصیر، اور خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ سب کو دیکھتا ہے، سب کو سنتا ہے، اور سب کے لیے ہر چیز کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف ایک انسان کی طرح سے ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے لیے آسان ہے. سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی صفات کو بیان کیا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے. ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نگراں ہے، ہمارے ہر معاملات کو دیکھنے والا ہے. وہی ہمارا حاکم بھی ہے، وہی ہمارا شارع بھی ہے. وہی ایک ایسی ذات ہے جس کے سامنے ہمارا سر جھکنا چاہیے، وہی ایک ایسی ذات ہے جس کے سامنے اپنے معاملات کو رکھنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.